بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلے تو جو وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ تھا وہ آ چکا ہے اور مختلف وزارتیں تبدیل کر دی گئی ہیں، کسی کو فارغ نہیں کیا گیا اور نیا وزیر آ چکے ہیں اور وہ ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، اور ان کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، اور پہلے تھے اسد عمر صاحب، دوسرے حفیظ شیخ اور تیسرے حماد اظہر صاحب اور چوتھے شوکت ترین صاحب۔ 3 سال ابھی نہیں ہوئے، چوتھا وزیر خزانہ آ چکا ہے، اور اس کے بعد شوکت ترین کی اپائنٹمنٹ ان کی گئی۔ ابھی حماد اظہر کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، بہت اچھا ہے، زبردست، مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، لیکن پھر خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں شوکت ترین صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے کہا پہلے مجھے کلین چٹ دیں، اس کے بعد میں آؤں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس موجودہ حکومت نے، لیکن اس کے باوجود ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور نیب میں بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ پہلے مجھے کلین چٹ دی جائے، نیب سے کلین چٹ لے کے دی جائے، میرے مقدمے ختم کی جائیں اور اس کے بعد میں کوئی ذمہ داری سنبھالوں گا، لیکن اب انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ لیکن اس میں وہی معاملہ ایک آئے گا، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے حل کریں گے، کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تو بن گئے ہیں 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وزیر بن سکتے ہیں 6 ماہ کے لیے، مشیر بن سکتے ہیں البتہ جب تک چاہیں، اور ان کو 6 ماہ کے اندر سینٹ میں آنا ہوگا، پارلیمان میں آنا ہوگا، تب وہ بطور وزیر اپنا کام جاری رکھ سکیں گے، ورنہ وہ وزیر کے طور پہ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ پارلیمان کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کو بھی اس لیے وزیر خزانہ بنایا گیا تھا عارضی طور پہ کہ سینٹ کا الیکشن ہے، اس میں سینیٹر بن جائیں گے، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ وہ وفاقی وزیر بن جائیں گے۔ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں مشیران کے بارے میں بھی، اور جو معاونین خصوصی یعنی کہ نان الیکٹڈ لوگوں کے بارے میں کہ وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے اور پارلیمان میں یہ جا سکیں گے شوکت ترین صاحب، کیونکہ 6 ماہ تک ان کا وقت ہے، اور ان کو کیا پنجاب سے سینیٹر بنوایا جائے گا یا پھر KPK سے بنوایا جائے گا، یہ کبھی مسئلہ باقی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر یہ ہے مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، اہم ترین کمیٹیز، ان میں بھی وزیر خزانہ تو جا سکتے ہیں، مشیر خزانہ نہیں جا سکتے، ان کو اس ممبر کمیٹی کا نہ ہیڈ بنایا جا سکتا ہے نہ ممبر بنایا جا سکتا ہے، تو جو حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، تو لہٰذا دیکھتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کس حد تک اسٹیبل رہ سکے گا، اور ابھی تک PTI کو اپنا وزیر خزانہ نہیں ملا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وزارت اطلاعات کا قلمدان دے دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان دے دیا گیا ہے شبلی فراز صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب پہلے بھی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، اور وہ اس وقت بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے مکمل طور پہ وزیر اطلاعات بنایا جائے، با اختیار وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جائے۔ PTV ان کے دسترس میں نہیں تھا، PTV پاکستان ٹیلی ویژن، اور وہیں سے ان کے اختلافات شروع ہوئے تھے، اور PTV والے جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ارشد خان صاحب تھے، وہ براہ راست رپورٹ کرتے تھے وزیر اعظم آفس کو، اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ فواد چودھری صاحب کو وزارت اطلاعات و نشریات سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ چلے گئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت میں۔ اب ان کو واپس وزارت اطلاعات و نشریات دے دی گئی ہے۔ کافی لمبی بحث ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتی رہی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ان کو اب اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہی وہ واپس آئے ہیں، اور اب PTV بھی ان کی دسترس میں ہوگا، اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، کس حد تک کس فریق نے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے کمپرومائز کیا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ اگر میں وزیر ہوں تو اس کا مطلب ہے میں وزیر ہوں، اور میری وزارت میری مرضی سے چلنی چاہیے، اور تمام ماتحت محکمے جو ہیں وہ میرے انڈر ہی ہونے چاہیے۔
اسی طریقے سے خسرو بختیار صاحب ان کو بنا دیا گیا انڈسٹریز کا وزیر، عمر ایوب خان کو بنا دیا گیا ہے جناب اقتصادی امور کا وفاقی وزیر، اور حماد اظہر کو بنا دیا گیا ہے وزیر توانائی۔ تو یہ ہوئی ہیں اور عین اس وقت یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، خاص طور پہ یہ 3-4 وزارتیں امپورٹنٹ تھیں کہ جب بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور شوکت ترین خاص طور پہ اگر ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھی جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ IMF، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو سامنے رکھ کے ہی ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ورنہ جو وزیر اعظم عمران خان کا بنیادی فلسفہ ہے، پولیٹیکل فلسفی ہے، اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج اچانک سوشل میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی پاکستان میں، اور اس میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور واٹس ایپ تمام کے تمام باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ نے ہدایت جاری کی، اور PTA نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور 11 بجے سے لے کر 3-4 بجے تک دن کے یہ پابندی برقرار رہی، اور اس میں ہر طرح کی سروس بند ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک کیوس پیدا ہو گیا، اور کیوس پیدا یہ ہوا کہ جناب یہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے، کوئی بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ ہیجانی کیفیت ہے، اس طرح کی معاملات ہوئے، اور یہ افواہ بہت زیادہ پھیل گئی، اور اس کی وجہ بلکہ کیوس پیدا ہو گیا، افواہ سازی سے زیادہ کیوس پیدا ہو گیا، اور ہیجانی کیفیت پورے ملک میں، اور بلکہ پورے ملک سے پھر آگے دنیا میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، خدا نخواستہ یہ سب کچھ اچانک، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ تمام سوشل میڈیا جو ہے مین، اس میں ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس طرح کے تمام جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں وہ بند کر دی گئیں، ڈاؤن لوڈنگ رک گئی، ویڈیوز، آڈیوز، ساری کی ساری چیزیں یہ سٹاپ ہو گئیں، اور ٹویٹ آنا بھی بند ہو گئے، تو معاملات بہت زیادہ ایک کیوس پیدا ہو گیا، اور ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی، کیونکہ انٹرنل جو ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس میں بھی تو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں۔ پرویز مشرف صاحب کی میں مثال آپ کو دے دوں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے آرمی چیف تو تھے ہی، وہ چیف ایگزیکٹو تھے، تو انہوں نے اپنا نائب بنا دیا تھا جنرل اشفاق پرویز قیانی کو۔ اس وقت پھر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جب موومنٹ چل رہی تھی، تو اس دوران بھی ایک یہ شبہ ہونے لگا کہ شاید پرویز مشرف صاحب کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں اور کوئی نیا بندہ نہ اپوائنٹ کر دیں، اور یہ ساری چیزیں پہلے ہی بکھری ہوئی تھیں۔ تو اس وقت صرف جیم کیا گیا تھا نیٹ ورک، اور خاص طور پہ ریڈ زون میں، اور اہم ترین ملاقات ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب سے اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی، تو اس وقت بھی کچھ چہمگوئیاں کی گئی تھیں۔ لیکن جو آج ہوا وہ بڑا بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ ہوا یہ کہ آج جمعہ تھا، اور جمعے میں خاص طور پہ ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، پارلیمان کا اجلاس تھا، پھر یہ کہ تحریک لبیک کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ان کو، اس کے بعد ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد پھر یہ 4-5 دن سے جو احتجاج چل رہا تھا پورے ملک میں، اور کریک ڈاؤن ہوا، آپریشن ہوا، جو بھی جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا، اور جمعۃ المبارک کے موقع پہ، اور چونکہ پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک ہائیبرڈ جنگ، 5th جنریشن جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی فریق اپنی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ساری سچویشن پہلے سے اندازہ لگا لیا گیا تھا۔ تو جمعۃ المبارک کے موقع پہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ اس سے زیادہ کیوس پیدا ہوگا،
کچھ میٹیریل لوڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ براہ راست کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ براہ راست تقاریر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو اس جمعۃ المبارک کو پرامن طور پہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی، وزارت داخلہ نے، اور یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پہ یہ ایکٹ کیا گیا تاکہ یہ جمعہ جو ہے پہلا جمعہ آرام سے گزر جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد احتجاج چلتا رہا، گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، سب کچھ ہے، اور ایون حافظ سعد رضوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوس موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور کوئی مارشل لا وغیرہ نہیں لگنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان سکھر میں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پہ 446 ارب روپے کا جو ہے پروجیکٹ، مختلف قسم کے ترقیاتی بجٹ جو دیا گیا 446 ارب روپے کا، وہ اناؤنس کیا انہوں نے سکھر میں جا کے سندھ کے لیے۔ تو لہٰذا امن و امان تھا، کسی قسم کا کوئی ایسی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن کیوس ضرور پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے 3 بجے کے بعد جمعۃ المبارک کا ٹائم گزر گیا، نماز جمعہ ادا کر دی گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو تب وہ سوشل میڈیا کا سارے کے سارے نیٹ ورک بحال کر دیے گئے۔ یہ چیز تھی، تو لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود تھا۔ ایک اور میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ دی تھی کہ یہ کالعدم TLP کے معاملے میں جو کچھ ہوا، جلاؤ گھراؤ یہ وہ، اب وہ فوٹیجز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نواز نے بہت زیادہ انہوں نے بھی یہ اپنا حصہ ڈالا اس میں، اور خاص طور پہ، اور کیوں ڈالا یہ تو مسلم لیگ نواز والے بتائیں، لیکن انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں پولیس کے پاس بھی، پولیس نے بھی پکڑے، اور اس کے بعد جیسے جیسے فوٹیجز کلیکٹ کی گئیں تو مختلف فوٹیجز سے پتہ چلا کہ کون کہاں پہ کیا کیا کر رہا تھا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ PMLN کی جو لوکل لیڈرشپ ہے مختلف شہروں میں، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا، اور اس کو مزید بھڑکایا اس سارے معاملے کو، اور اسی وجہ سے اب رانا ثناءاللہ صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے مصدق ملک صاحب آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پابندی ٹھیک نہیں ہے، یہ پابندی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے ہیں کہ جناب نہیں، یہ صرف کالعدم قرار دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جنہوں نے ان کو بنایا ان کا کیا بنے گا۔ اور پھر وہ انہوں نے جوڑ دیا بیگم کلثوم نواز جب الیکشن لڑی تھیں لاہور میں حلقہ 120 سے، تو یہ ساری باتیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے اتنی گزارش ہے کہ جناب آپ جتنی مرضی رعایتیں کر لیں، جتنا مرضی کچھ کر لیں، یہ آپ کے ساتھ صلح کرنے والے بالکل نہیں ہیں، اور ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ آپ کو اسی طریقے سے آڑے ہاتھوں لیں گے۔ ایک اور خبر لے لیں جناب، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی۔ وہ معاملہ گیا ہے رک، اور وہ اس طرح رکا ہے کہ ان کی ضمانت پہ آرگومنٹس ہوئے، اور جب آرگومنٹس ہو گئے تو کورٹ اسسٹنٹ نے آ کے عدالت میں اناؤنس کر دیا کہ ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد مبارکبادیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ مسلم لیگ نواز نے پریس کانفرنس بھی کر دی، ٹاک بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، اور اس کے دوسرے ممبر تھے جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب۔ یہ 2 جج صاحبان پہ مشتمل بینچ تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ اناؤنس تو کر دیا گیا، لیکن جب ججمنٹ آئی، یعنی جب ججمنٹ پہ دستخط کر دیے، ججمنٹ تحریر کی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے، سینئر تھے، اور انہوں نے جب بھیجی جسٹس اسجد گھرال صاحب کی طرف تو انہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا، اور جب اتفاق نہیں کیا تو اب اور انہوں نے اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے انفارم بھی کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان صاحب کو اپنی رائے سے، اور اس طریقے سے یہ ضمانت پر رہائی کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تقسیم 1-1 سے، اور لہٰذا یہ معاملہ رک گیا۔ اب
یہ جو ضابطہ ہے اس کے مطابق یہ معاملہ جاتا ہے اب ریفری جج کے پاس۔ اب تیسرے جج جو ہیں ریفری جج، وہ اس کو سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیں گے، لہٰذا جو فیصلہ آئے گا وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی کا معاملہ رک چکا ہے، یہ ایک ڈرامائی طور پہ اور اچانک یہ ہوا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو بردر جج سے پوچھ کے کی جاتی ہے، جب اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کنکلوژن جو ہوتی ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اناؤنس کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک آ گیا ہے تو اس کو حل کر لیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔